الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دلوں کی صفائی، دلوں کی طہارت اور تزکیہ باطن کی طرف اکثر مقامات پر توجہ دلائی ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کی تعلیم سے بھی پہلے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی تمہارے لیے تمہارا تزکیہ باطن، تمہارا تزکیہ ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے هو الذی بعث فی الأمیین علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے تمہارے مابین اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. بعث فی الامیین رسولا منہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب، آپ کے مقام، آپ کی نبوت کے جو مقاصد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے وہ ہیں تزکیہ باطن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، کلام اللہ سنائیں،
وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کے ظاہر کا اور ان کے باطن کا ہر اعتبار سے تزکیہ کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھلائیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے انسان کا تزکیہ باطن یا انسان کے دلوں کی طہارت و تزکیہ۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض جو ہے وہ یہ قرار دیا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کے دلوں کو صاف کریں۔ اگر دل صاف ہو جائے تو بہت ساری برائیوں، بہت ساری بیماریوں، بلکہ انسان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا فی الجسد مضغہ، خبردار ہو جاؤ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا درست ہو گیا، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا، صلح الجسد کلہ، تو سارے کا سارا جسم ہی صحیح ہو جائے گا۔ الا وہو القلب وان فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا وہ ٹکڑا خراب ہو گیا، سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور فرمایا الا وہو القلب، وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو باقی امور بھی صحیح ہو جائیں گے، باقی اعضاء بھی درست ہو جائیں گے، کیونکہ اس جسم کی جتنی مملکت ہے اس ساری مملکت کا سربراہ دل ہے۔ سارے جسم کا سب سے اہم ترین حصہ، اس جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ جو ہے وہ دل ہے۔ اگر دل صحیح ہو جائے تو باقی سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ دعا مانگ کرتے تھے، اے اللہ، اے دلوں کو موڑنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، اللہم مصرف القلوب یا مثبت القلوب، دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، ثبت قلبی علی طاعتک، ثبت قلبی علی الایمان، اے اللہ میرے دل کو ایمان پر اور اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا۔ اور دل اگر ثابت قدم رہے، دل صحیح ہو جائے اور دل کی طہارت ہو جائے تو انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق گزر جاتی ہے۔ اور اگر دل شیطان کے قابو میں آ گیا تو وہ سارے جسم کا حکمران ہے، باقی سارے اعضاء نہ کان کنٹرول میں رہیں گے، نہ آنکھیں کنٹرول میں رہیں گی، نہ زبان کنٹرول میں رہے گی، نہ ہاتھ کنٹرول میں، بلکہ پورا جسم سرکش، سارے کا سارا جسم اطاعت الہی سے نکل کر بغٹٹ دوڑتا پھرے گا۔ اور اگر دل نے اس پر کنٹرول کر لیا اور دل صحیح ہو گیا تو سارا جسم ہی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل لاپرواہی کا، لا ابالی پن کا، اگر دل کے بارے میں اہمال اور سستی برتی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا۔ اگر صرف اس ایک ٹکڑے کے بارے میں ہم پوری طرح توجہ کر لیں تو دل کو صحیح کر لیں، سمجھے کہ باقی سارے اعمال جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے صحیح رکھنے کی دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منصب، آپ کے لیے جو مقاصد طے فرمائے ان میں سے دلوں کا پاک کرنا، دلوں کی طہارت، دلوں کا تزکیہ ایک اہم مقصد قرار پایا۔ اور اگر یہ صحیح نہ ہوگا، اگر دل کے معاملے میں ہم نے لاپرواہی برتی تو پھر سمجھیں کہ باقی سارے معاملات، لاپرواہی ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی جائے گی۔ اگر دل صحیح نہیں ہے تو سب سے پہلا اس دل کے صحیح نہ ہونے کا، دل کو اپنے کنٹرول میں اسلام کے ٹریک پر نہ رکھنے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی عبادات کے بارے میں لاپرواہی برتنا شروع کر دے گا۔ دل کے بارے میں لاپرواہی شروع کی، اس کا دوسرا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آدمی عبادت کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے گا۔ اگر دل میں اللہ کی عظمت قائم نہیں، دل میں اسلامی عبادات کا مقام اور مرتبہ محفوظ نہیں تو کیا ہوگا؟ نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا،
دل کی صحیح طور پر پرواہ نہ کرنے، دل کا صحیح طور پر تحفظ نہ کرنے یا اپنے دل کو صحیح طور پر پاک کر کے اپنے کنٹرول میں نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے گا۔ اور آپ اس کا اندازہ اپنے معاشرے میں چلتے پھرتے لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ نمازوں کے بارے میں انتہائی لاپرواہی، جماعت کی تو بہت ہی زیادہ، اور جہاں تک عام نماز کی ہے، آپ کسی بھی وقت محلے کی کسی بھی مسجد میں آپ داخل ہو جائیں اور صرف نمازیوں کو گن لیں اور اندازہ کریں کہ اس محلے کی مسجد میں اس وقت کتنے لوگ ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ محلے میں اگر 500 گھر ہے، بچوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک ایک فرد ہی اگر مسجد میں موجود ہوتا تو کم از کم 500 مرد مسجد میں ہونے چاہیے، لیکن آپ کو 500 نہیں، آپ کو 20-25 آدمی، 30 آدمی زیادہ سے زیادہ مل جائیں تو بڑی بات ہے۔ اگر دل صحیح معنوں میں تربیت نہ پائے، تزکیہ اس کا نہ ہو، تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ آدمی نمازوں کے بارے میں بھی لاپرواہی شروع کر دے گا۔ وقت بے وقت پڑھنی، پڑھ لی نہ پڑھی، کوئی پرواہ نہیں، بلکہ نمازوں کو پڑھنے والے پر ہمارے سامنے جو آتے ہیں مختلف قسمیں ہیں۔ کوئی 8 دن میں صرف جمعہ پڑھنے والا آ جائے گا، پورا ہفتہ گزر گیا، 7 دنوں کی 35 نمازیں، 8ویں دن جا کے دوبارہ جمعہ آتا ہے، 40ویں نماز سمجھ لیں یا 35ویں، پورا ہفتہ کوئی نماز نہیں، جمعہ کے دن مسجد میں آ جائیں گے۔ اور کچھ وہ ہیں جو آج کل تیاری کر رہے ہیں نماز کی، نماز کا آغاز کرنا ہے، ابھی 2 ہفتے اور وہ تیاری کرنے میں لگائیں گے۔ جس دن رمضان کا چاند نظر آیا اس دن پھر وہ مسجد میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مہینے میں نہیں، یہ سال میں 1 مہینہ نماز پڑھنے والے، اور وہ مہربان بھی ہیں جو یہ مہینہ بھی نکال جاتے ہیں، وہ آپ کو صرف عیدگاہ میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے سالانہ نظر آئے۔ یہ سارے نتائج ہیں جب آدمی اپنے دل کے بارے میں لاپرواہی کرے، دل کو کھلا چھوڑ دے، اللہ کی نگرانی، اللہ کا کنٹرول اس پہ نہ رہنے دے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلا کام یہ کہ نمازوں سے آدمی گیا، لاپرواہ ہو گیا۔ اور جہاں تک اسلام کے دوسرے اہم ترین رکن کا تعلق ہے وہ ہے حج۔ ساری عمر میں 1 مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے، ساری عمر میں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس پیسے بہت ہیں تو ہر سال آیا کرو، بلکہ ساری عمر میں 1 مرتبہ حج کر لو، فرض ادا ہو گیا۔ 5 سال کے بعد 1 مرتبہ آتے رہو، سنت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، نیکی ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ 1 مرتبہ ساری عمر میں حج فرض ہے، اس کے بارے میں لاپرواہی آپ دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ مکہ شریف کے اندر موجود ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے جدہ شریف بھی شروع کر دیا تھا کہنا۔ جدہ شریف میں کہہ لیں، مکہ شریف میں کہہ لیں، چاہے جس کو چاہے شریف کر لے۔ ہمارے پاک و ہند میں جس شہر میں ذرا تھوڑا بڑا مزار ہو اس شہر کا نام ہی شریف رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کا گھر مکہ شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی مدینہ شریف میں، اور ہمارے وہاں علی پور شریف، فلاں شریف، فلاں شریف۔ کچھ لوگ جدہ شریف میں رہتے ہیں، مدتیں گزر گئی لیکن آج تک حج نہیں کی۔ اگر دل کو اسی طرح کھلا چھوڑیں گے تو اس کے نتائج اسی طرح کے آئیں گے، اسے معلوم ہے کر لیں گے۔ اب تو ہم بیت اللہ کے قریب آئے ہوئے، اب تو بیت اللہ کے قریب ہیں، کسی وقت بھی۔ اب حج تو کسی وقت نہیں ہوتا، حج تو سال میں 5-4 مخصوص دن، 8 تاریخ سے لے کر 12 یا 13 تاریخ تک کے درمیان حج ہے، نہ اس سے پہلے حج ہوگا نہ اس کے بعد حج ہوگا۔ لیکن وہ یہی خوش فہمی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو مکہ کے قریب ہیں، بیت اللہ